وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بیتی. انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے زندگی اور زندگی کے طور طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سیکھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی کی رہنمائی اور تعلیم و تربیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی اور ان کی زندگی میں ان سے سیکھی ہے، اور ایک بڑے عرصے تک آپ کی خدمت میں رہے تو آپ ان کو نصیحت کر رہے اور تعلیم دے رہے کہ بیٹے انس، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جایا کرو تو سلام کیا کرو. یہ تمہارے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی. برکت کہتے ہیں نعمت کی شکل کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس میں نفع بڑھا دیتے ہیں. نعمت کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اللہ اس کا نفع دیر پا کر دیتے ہیں. نعمت کی شکل چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ اس نعمت کا نفع بڑھا دیتے ہیں. نعمت کتنی معمولی کیوں نہ ہو، اس کا نفع اللہ تعالیٰ دیر پا کر دیتے ہیں. عمر تو تھوڑی سی ہے لیکن بڑی کارآمد گزری ہے. ایک صدی عمر گزاری، پیچھے دیکھتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا. زندگی بوجھ بن گئی اس کے لیے، برکت سے خالی ہے، برکت سے خالی ہے. تو یہ برکت بڑی دولت ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خوشخبری دی کہ اگر تم اپنے گھروں میں آتے جاتے سلام کا اہتمام کیا کرو تو تمہارے لیے بھی برکت ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہے. اب اس میں کوئی زیادہ مشقت تو نہیں ہے. بس اوقات جب آدمی اپنی نبی کے طور طریقے اپنانے لگ جائے تو وہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا، اور رحمتیں اور برکتوں کا مستحق بن جاتا ہے. کھانا تو آدمی کھاتا ہے نا، تو اگر بسم اللہ پڑھ لے برکت ہو جائے گی. بسم اللہ والا برکت اللہ کہتے ہیں، لیکن عادت نہیں رہی نا، تھوڑی توجہ نہیں ہے. اور انعام کتنا بڑھیا ہے. تو اپنے گھروں میں جب آئیں جائیں تو سلام کا اہتمام ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جایا کرو تو سلام کیا کرو. یہ تمہارے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کی چیز ہے. قتادہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، پھر جب گھر سے نکلے جانے لگو تو پھر سلام کر کے نکلو. سلام کرتے ہوئے داخل ہو اور سلام کرتے ہوئے نکلو. سلام ایک زبردست دعا ہے، زبردست دعا ہے. نہ جانے کون سی گھڑی ہو قبولیت کی اور دونوں کے حق میں قبول ہو جائے. ساری زندگی سلامتی، سب چاہتے ہیں نا کہ سلامتی ملے. اولاد میں سلامتی، گھر میں سلامتی، صحت میں سلامتی، رزق میں سلامتی، سب چاہتے ہیں سلامتی. تو جب یہ دعاؤں کا تبادلہ ہوگا
اور یہ دعاؤں کا اہتمام ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا بار بار اہتمام ہوگا تو اللہ کی طرف سے سلامتی بھی آئے گی، برکتیں بھی آئیں گی، رحمت بھی آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی مجلس میں پہنچے تو چاہیے کہ سب سے پہلے اہل مجلس کو سلام کرے، پھر بیٹھنا مناسب سمجھے تو بیٹھ جائے، پھر جانے لگے تو پھر سلام کرے۔ پہلا سلام بعد والے سلام سے اعلیٰ اور بالا نہیں ہے، یعنی بعد والے رخصتی کا سلام بھی وہی درجہ ہے اور پہنچنے جو سلام آنے والے کا ہے، یعنی اس کی بھی وہی فضیلت ہے، جو آنے کے سلام کی فضیلت ہے وہی فضیلت جانے کے موقع پہ سلام کی فضیلت ہے۔ البتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اور اس سلام کے متعلق ضابطے اور اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہدایت فرمائی کہ چھوٹا بڑے کو سلام کیا کرے، لیکن اگر بڑا چھوٹے کو کر دے تو بری بات نہیں ہے، لیکن چھوٹے کو چاہیے کہ وہ سلام کیا کرے۔ راستہ گزرنے والا، چلنے والا، بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کی جماعت کو سلام کرے۔ ویسے تو پہل کوئی بھی کرے تو اس نے نیکی میں پہل کمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان تھی کہ وہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اور اتنا اہتمام تھا کہ حضرات صحابہ فرماتے کہ ہم کوشش کرتے کہ ہم اس نیکی میں آگے بڑھ جائیں، لیکن آپ ہمیشہ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، چھوٹے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، لیکن اگر چھوٹا پہل سلام کر لے تو نیکی میں آگے بڑھ گیا، نیکی میں آگے بڑھ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بڑے کی ملاقات ہو تو چھوٹے کو چاہیے کہ پیش قدمی کر کے بڑے کو سلام کرے، اسی طرح چار راستہ چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے اور سلام میں پیش قدمی کرے اور اس میں وہ نیکی میں اس میں آگے بڑھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے سلام کے متعلق۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ گزرنے والی کی جماعت میں سے اگر کوئی ایک سلام کر لے تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے۔ لوگ گزر رہے، ایک نے سلام کر دیا باقیوں کو تو سب کی طرف سے سلام ہو گیا۔ بیٹھی ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے جواب کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔